السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ عمران خان اور تحریک انصاف کو توڑنے کے لیے مختلف حربے تو آزمائے جا رہے ہیں، لیکن جس طرح مخصوص نشستیں چھینی گئی، آج پشاور ہائی کورٹ میں کس طرح پہیہ الٹا گھوما ہے، بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ آج کس طرح فاروق اچنائی کا اپنے دلائل میں ٹھس ہوئے، ایک سوال جب جج نے کیا تو ان کے ساتھ کیا ہوا اس پر بات کریں گے۔ دوسری جانب مراد سعید اور علیمہ خان نے تحریک انصاف کا سٹیئرنگ سنبھال لیا ہے، ایک واضح لائحہ عمل دیا گیا ہے، تخت یا تختہ ہونے جا رہا ہے، جبکہ حکومتی ایوانوں میں بھی اس وقت گھبراہٹ واضح ہے۔ اب نون لیگ کے اندر بھی بغاوت کی آوازیں اٹھ رہی ہیں اور وہ تسلیم کر رہے ہیں کہ عمران خان اور تحریک انصاف نے کس طرح جھاڑو پھیرا، ایک مرتبہ پھر عوام اور طاقتوروں کے مابین پھڈا ہونے جا رہا ہے۔ اس پر بھی اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ ناظرین کرام، نون لیگ کے دو امیدوار ہیں۔ نواز شریف آخری عمر کے حصے میں ہیں، ان کے لیے اتنا کافی ہے کہ ان کے کیس معاف ہوئے، بیٹی وزیر اعلیٰ بن گئی، جبکہ ان کے دو بیٹے بھی اب نیٹ اینڈ کلین ہونے جا رہے ہیں۔ حسن اور حسین نواز پاکستان پہنچے ہیں، ان کے کیسز معاف ہو چکے ہیں، اور میاں صاحب ممکنہ طور پر لندن روانہ ہوں گے اور یہاں کے معاملات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر شہباز شریف اور مریم نواز چلائیں گی۔ مریم نواز نے خود کہا تھا کہ اقتدار کے لیے بوٹ پالش کرنا پڑتا ہے اور یہ راستہ مجھے آتا ہے، اور انہوں نے ثابت بھی کیا کہ وہ اس فن میں ماہر ہیں۔ دوسری طرف آصف کرمانی نون لیگی رہنما ہیں، وہ کہتے ہیں کہ موجودہ کابینہ 12 مثالوں کی چارٹ ہے، یہ ڈنگ ٹپاؤ قسم کی کابینہ ہے، اس میں کچھ اجنبی، کچھ ریٹائرڈ، کچھ غیر منتخب لوگ ہیں۔ اب یہ بڑی سچی بات ہے، کیونکہ اس میں کچھ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں، کچھ دیگر پارٹیز کے بھی لوگ ہیں۔ اب میاں جاوید لطیف جو اپنی سیٹ ہار گئے، یہ نواز شریف کے بڑے قریبی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ بات شرمندگی کی ہے، ہم کٹ پتلی ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت نظر نہیں آ رہی، حکومت جماعت کی ہوتی تو نظر آتی، ہمیں تو سادہ اکثریت بھی نہیں ملی، مانگ تانگ کر بندے اکٹھے کر کے ہماری حکومت بنا دی گئی۔ اب بنائی کس نے ہے؟ ظاہر ہے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی جانب اشارہ کیا ہے کہ ساری کارستانی اور کرتوت انہی کے ہیں۔ اب اس کا ایک مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ لوگوں میں مظلوم بنے۔ ظاہر ہے بڑی پریشانی ہے جب آپ کرپٹ ہوں گے، آپ طاقتوروں کے ہاتھوں کٹ پتلی بنے ہوں گے، تو اس طرح کے ادارے آپ کو استعمال کریں گے، اور یہی یہاں پر ہوا ہے۔ نہ آپ کا وزیر خزانہ ہے، نہ وزیر داخلہ ہے، کوئی اپنی مرضی کا آپ وزیر نہیں لگا سکتے، کوئی اختیار آپ کے پاس نہیں ہے، جبکہ پیپلز پارٹی بھی آپ کے ساتھ گیم کر رہی ہے، تو آپ پھنسے ہوئے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اتنی مظلومیت ہے نون لیگ میں تو آئے کیوں ہے؟ ظاہر ہے رج کے ملک کو لوٹا ہے، جب کرپشن ہوگی تو پھر بلیک میل بھی ہوں گے کہ یہ آپ کے منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں، یا تو آپ معاملات طے کریں یا پھر کیسز بھگتیں، پھر آپ کے ساتھ وہی ہوگا جو عمران خان اور باقیوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے یہ چاٹنے والا راستہ چوز کیا کہ اپنی ساری کرپشن بھی معاف کرواؤ، بے شرم بھی بنو اور ملک کو بھی مزید لوٹو۔ دوسری جانب پشاور ہائی کورٹ میں آج بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی، اور اس پر سارے حیران بھی ہیں، کچھ لوگ تو پریشان بھی ہیں۔ پشاور ہائی کورٹ میں بڑا اہم کیس تھا، خواتین کی مخصوص نشستوں کا معاملہ، جس طرح سے بندر بانٹ ہوئی، نون لیگ، پیپلز پارٹی اور جے یو آئی نے یہ بندر بانٹ کی۔ اب وہ مولوی جو ایک طرف دھاندلی کا شور کر رہا ہے، ایک طرف ایکٹنگ ہو رہی ہے، لیکن دوسری طرف جو ناجائز طور پر ان کو تحریک انصاف کی مخصوص نشستیں ملی ہیں، اس پر وہ کوئی بات نہیں کر رہے کہ ٹھیک ہے آنے دیں۔ تو یہ حالات ہیں، اس وقت جمہوریت کو سب اپنے اپنے طریقے سے ذبح کر رہے ہیں۔ دوسری جانب سنی اتحاد کونسل کے پلیٹ فارم پر ایک غیر سنجیدگی اور بلنڈر جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ بیرسٹر علی ظفر اور بابر اعوان آج دونوں جو ہیں وہ لارجر بینچ بنا ہوا تھا پشاور ہائی کورٹ کا، مگر وہاں نہیں پہنچے۔ وہاں پر اصل دلائل تو بابر اعوان اور بیرسٹر علی ظفر نے دینے تھے اور لارجر بینچ تھا، لیکن وہ وہاں پر حاضر نہیں ہوئے۔ اس کی تفصیل تو میں اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اب جب بتایا گیا لارجر بینچ کو کہ وکلاء نہیں آئے، تو اس پر انہوں نے کہا کہ ہم اٹارنی جنرل کے دلائل جو ہے وہ لے لیتے ہیں۔ تو صاحبزادہ حامد رضا جو اٹارنی جنرل ہیں، انہوں نے دلائل جو دیے، ان کا کہنا تھا کہ سنی اتحاد کونسل گو سیاسی جماعت ہے لیکن پارلیمانی جماعت نہیں ہے، کیونکہ اس کے سربراہ صاحبزادہ حامد رضا نے خود بھی الیکشن آزاد امیدوار کی حیثیت سے لڑا۔ اگر یہ پارلیمانی جماعت ہوتی، اس کا کوئی ایم این اے یا ایم پی اے ہوتا، تو پھر معاملہ نہ ہوتا، کیونکہ انہوں نے مخصوص نشستیں اپلائی نہیں کی، ان کو یقین تھا کہ ہم جیتیں گے نہیں۔ اس وقت سے الیکشن ایکٹ کی مخصوص نشستیں نہیں بنتی، اس لیے پھر اس کے بعد جو ہے وہ فاروق اچنائی
ان سے پوچھا گیا کہ آپ یہ بتا دیں کہ صوبے میں آپ کی کتنی نشستیں ہیں جبکہ مخصوص نشستیں آپ کو کتنی ملی ہیں۔ اس پر فاروق چنائی کا واس باختہ ہوئے انہوں نے کہا مجھے ابھی نمبر یاد نہیں ہے کہ کتنی ملی ہیں، ظاہر ہے 3 سیٹیں جیتے ہیں جبکہ 6-7 سیٹیں ان کو مخصوص نشستوں کی ملی ہیں۔ پھر انہوں نے دلائل دیے۔ اب اگلی تاریخ پر تحریک انصاف کے وکلاء دلائل دیں گے، اس کے بعد یہ معاملہ فیصلے کی جانب جائے گا۔ دوسری جانب اس وقت علیمہ خان اور مراد سعید بڑے ایکٹیو ہیں، تحریک انصاف کے بہت سارے ایم این ایز ایم پی ایس ٹھنڈے پڑ گئے ہیں، اور علیمہ خان نے عمران خان کی جانب سے واضح کیا ہے۔ دیکھیں اس وقت جو پوزیشن بن رہی ہے، اگر عمران خان کو قید تنہائی میں رکھا جاتا ہے تو یا تو عمران خان کی فیملی سے علیمہ خان پر تحریک انصاف کے لوگ اعتماد کریں گے، یا پھر تحریک انصاف میں سب سے بڑا نظریاتی لیڈر مراد سعید جب وہ بات کرے گا تو اس کی بات وزنی ہوگی اور وہ ڈسپلنڈ ہوگی۔ اب علیمہ خان نے کہا کہ یہ لوگ عمران خان کو بنی گالہ منتقل کرنے جا رہے ہیں کیونکہ وہ وہاں کھلا جنگل ہے، اور یہ لوگ عمران خان کو بنی گالہ منتقل کر کے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بڑا سخت معاملہ ہے۔ دوسری طرف مراد سعید نے بڑی اہم باتیں کی۔ انہوں نے بتایا کہ 9 اپریل 2022 کی رات کو شروع ہونے والا تماشا 9 فروری 2024 کو ختم نہیں ہونا تھا اور نہ یہ ایسے ختم ہوگا۔ عمران خان کو جن کی ایما پر ہٹایا گیا تھا انہیں اس کی واپسی قبول نہیں ہے، چاہے اس کے لیے 24 کروڑ کے ملک کو آگ میں جھونک دیا جائے۔ اس بات کا ادراک ہمیں 9 اپریل کی رات کو ہی تھا۔ 9 فروری کے بعد صرف ہمارے خدشات پر ایک اور تصدیقی مہر ثابت ہوئی۔ امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ بولنا، یوکرائن جنگ میں یورپی یونین کی ہم نوائی نہ کرنا، اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار اور ہندوستان کی اجارہ داری کے سامنے سر تسلیم خم نہ کرنا عمران خان کے وہ جرائم ہیں جو بیرونی طاقتوں کے لیے ناقابل قبول ہیں ہی، مگر ان کے اندرونی مہروں کی بقا بھی اسی میں ہے کہ عمران خان نام کی کوئی تلوار ان کی بیش بہا اور آئین و قانون سے مبرہ طاقت پر نہ لٹکتی رہے۔ 2 سال کی بدترین فسطائیت اسی امید پر تھی کہ عمران خان پیچھے ہٹ جائے یا یہ عوام تھک جائے۔ اس دوران یہ کوشش بھی مستقل جاری رہی کہ عمران خان نام کا کانٹا ہی نکال دیا جائے۔ ایک بار نہیں کئی بار عمران خان پر حملہ کیا گیا۔ اب جب سے عمران خان کو پابند سلاسل کیا گیا ہے، ہر ایک لمحہ اسی مقصد پر عمل درآمد کی منصوبہ بندی میں صرف ہو رہا ہے۔ اب مراد سعید کہتے ہیں کہ میں متعدد بار یہ اشارہ دے چکا ہوں اور مزید واضح کر رہا ہوں کہ اس ملک پر قابض خدائی کے دعوے داروں کا فیصلہ ہے کہ عمران خان کو نومبر سے پہلے رستے سے ہٹانا ہے۔ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جس ذات نے آج تک عمران خان کی زندگی کی حفاظت کی ہے وہ آگے بھی کرے گی۔ نومبر ظاہر ہے ایک صاحب کی ایکسٹینشن کا دن ہے، مگر عین ممکن ہے کہ 18 مارچ 2023 کی طرح اس مرتبہ بھی وسیلہ اللہ نے اس کی قوم کو بنانا لکھا ہو، اور یہ کوشش ہم پر فرض اس لیے بھی ہے کہ عمران خان کی زندگی کی ضرورت عمران خان کو نہیں ہے، عمران خان کی قوم کو ہے، ہمیں ہے۔ اس وقت مقتدرہ متعدد منصوبوں پر کاربند ہے، ان سب کا مقصد ایک ہی ہے، عمران خان کے سائے تک سے نجات پانا۔ اس کے لیے اڈیالہ پر دہشت گرد حملوں اور سیکیورٹی رسک کا ڈرامہ رچایا گیا، مذہبی جنونیت اور جیل میں قیدیوں کی لڑائی کے قصے پھیلائے گئے، ان کی صحت کے حوالے سے پہلے ہی بی بی کو دھمکیاں دی گئیں۔ عمران خان کو بنی گالہ منتقل کرنے کی بابت بھی غور و خوض ہوا۔ بنی گالہ میں بشرا بی بی سے جو سلوک روا رکھا گیا اور ان کی منتقلی پر کیسی خبریں چلائی گئیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ بہر صورت عمران خان کو نقصان پہنچانے کے ذمہ دار وہی قوتیں ہوں گی کہ جو عدالتوں کے فیصلے کو روند کر ان سے ملاقاتوں پر پابندی عائد کرنے پر قادر ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ عمران خان کی تصویر لے کر پروگراموں میں شرکت کریں، جس چینل یا اینکر کو اس عمل پر اعتراض ہے اس پروگرام میں ہی نہ جائیں۔ عمران خان، بشرا بی بی، شاہ محمود قریشی سمیت غیر قانونی طور پر پابند سلاسل کارکنان اور صحافیوں کی رہائی کے مطالبے سے بات کا آغاز کریں۔ میڈیا اپنی تمام تر مجبوریوں کے باوجود آپ کے وجود کی نفی نہیں کر سکتا کیونکہ آپ اس ملک کی سب سے بڑی حقیقت ہیں۔ 2 سال سے جس فسطائیت کا سامنا یہ قوم کر رہی ہے اس پر ہیلنگ ٹچ صرف انصاف کی صورت میں لگ سکتا ہے۔ انصاف کا پہلا مرحلہ قوم کے مینڈیٹ کی واپسی ہے۔ اس سے کم پر آمادگی کا اظہار کر کے اپنے مقصد کو کمزور نہ کریں، یہ قوم کی قربانیوں کی توہین ہے۔ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، تحریک کے کارکنان، آفیشیل اکاؤنٹس روزمرہ کے معاملات کے ساتھ اپنا فوکس مینڈیٹ کی واپسی اور عمران خان، پارٹی لیڈران اور کارکنان کی رہائی پر ایسے رکھیں جیسے آپ کی زندگی اس پر منحصر ہو۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جہاں ظلم کے
اندھیرے گہرے ہونے کے اندیے دیے جا رہے ہیں، لازم ہے کہ ہم اتنے ہی دیے روشن کریں۔ جو لکھ سکتا ہے لکھے، جو بول سکتا ہے بولے، جس کی احتجاج کی سکت ہے وہ احتجاج میں شرکت کرے، لیکن یہ معاملہ جاری رکھے، کیونکہ مد مقابل شفاق بھی ہے اور بغیرت بھی۔ وہ اپنی کارروائیوں کا الزام آپ پر دھر کر آپ کے لیڈر کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اس لیے ہوش اور فوکس کریں۔ ناظرین اکرام، مراد سعید آخر میں لکھتے ہیں کہ ہمیں ان بیرونی طاقتوں کے اعلی کاروں، خدائی کے دعوے داروں سے اپنے لیڈر کی زندگی، اپنا مینڈیٹ اور اپنا ملک تینوں بچانے ہیں۔ ان کی طاقت کا دار و مدار آپ کی خاموشی پر ہے، ان کی امید آپ کے حوصلے ٹوٹنے سے وابستہ ہے۔ آپ کے اونچے سر، آپ کی محکم آوازیں، آپ کی جمع قدم ان کے پیروں تلے سے زمین سرکار رہے ہیں۔ یاد رکھیں، آپ وہی قوم ہیں جو 15 اور 18 مارچ کو عمران خان کی ڈھال بنے تھے۔ آپ متحد تھے، فوکس تھے، تو قدرت نے بھی آپ کی مدد کی۔ دل نہیں توڑنا، آپ کے خدا کو آج بھی کوئی شراکت نہیں ہے۔ تو یہ بڑا اہم پیغام مراد سعید کی جانب سے دیا گیا ہے۔ تو ایک نئی جو ہے وہ کوشش جو ہے وہ ایک نئی تحریک جو ہے وہ پی ٹی آئی کی جانب سے شروع ہونے جا رہی ہے عمران خان کی رہائی کے حوالے سے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے مزید اپڈیٹس کیا ہوتی ہیں۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔